ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خاندانی پس منظر۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان بن لادن خاندان سے ہے۔ اسامہ بن لادن محمد بن عوف بن لادن کے صاحبزادے ہیں جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بن لادن کا کاروبار پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظام کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ فیصل دو ہی شخص کی موت پر روئے تھے، ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تعلیم۔ اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب میں ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن MBA کیا۔ 80 کے عشرے میں اسامہ بن لادن مشہور عرب عالم دین شیخ عبداللہ عزائم کی تحریک پر اپنی تمام خاندانی دولت اور عیش و آرام کی زندگی کو خیر بات کہہ کر کمیونسٹوں سے جہاد کرنے کے لیے افغانستان آ گئے۔ القاعدہ کا قیام۔ 1988 میں امریکہ نے کروز میزائل سے افغانستان اور سوڈان پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ حملے میں اسامہ بن لادن کے جہادی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حملہ کا مقصد اسامہ بن لادن کی زندگی کو ختم کرنا تھا۔ اس حملے کے بعد اسامہ بن لادن کو اسلامی دنیا میں ایک نئی شناخت ملی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوئی اور ہر جگہ انہی کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس حملے کے بعد القاعدہ کے قدرے کم مقبول رہنما پوری دنیا میں امریکی عزائم اور جارحیت کے سامنے واحد مقابل کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان حملوں کے بعد القاعدہ کو رضاکار بھرتی کرنے میں بھی آسانی ہو گئی۔ ان حملوں کے بعد اسامہ بن لادن روپوش ہو گئے اور عوامی اجتماعات میں شرکت سے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ امریکی حکومت نے 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے شہروں نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کا الزام محض 1 گھنٹے کے اندر ہی ہزاروں میل دور بیٹھے اسامہ بن لادن پر لگا دیا۔ تاہم اسامہ بن لادن نے اس واقعے میں ملوث ہونے سے واضح انکار کیا۔ اس کے باوجود دنیا کے سب سے طاقتور ملک نے اقوام متحدہ کی منظوری کے ساتھ کم از کم 40 دوسرے خوشحال ملکوں کے ساتھ مل کر اکتوبر 2001 کے وسط میں دنیا کے کمزور ترین اور پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ تاہم 7 سال گزر جانے کے باوجود اسے اپنے بنیادی مقصد یعنی اسامہ بن لادن کو پکڑنے اور القاعدہ کو ختم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ آج بھی امریکیوں کے پاس میڈیا کو جاری کرنے کے لیے دعوے تو بہت ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دامن میں ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری ایام۔ اسامہ بن لادن کی زندگی کی طرح ان کی موت بھی ساری دنیا کے لیے ایک معمار رہی اور اس کی وجہ بھی خود امریکی حکام کا رویہ بھی تھا۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق ان کی موت کچھ اس طرح ہوئی۔ 10 مئی کو ٹی وی پر خبر القاعدہ کی وضاحت شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ شیخ اسامہ بن لادن 2003 میں انتقال کر گئے تھے۔ حالانکہ 4 مئی کو ایک جہادی ویب سائٹ کے حوالے سے یہ بات پھیلائی گئی کہ القاعدہ نے اسامہ بن لادن کی موت کی تصدیق کی ہے۔ القاعدہ کے رابطوں کا کئی سال تک تعاقب کیا۔ پکڑے گئے قیدیوں سے تفتیش کے نتیجے میں CIA نے پتہ لگایا کہ پاکستانی علاقے ایبٹ آباد میں ایک مکان ایسا ہے جس کے رہائشی پراسرار حد تک خود کو سماجی اور معاشرتی معاملات میں محدود کرتے ہیں۔ حتی الامکان اس جگہ کی جاسوسی کرنے کے باوجود حکام اس میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر امریکی حکام نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ پینٹاگون نے اس مکان پر فوجی آپریشن کی منظوری دی اور اس آپریشن کے لیے افغانستان میں بگرام میں موجود امریکی فوجی اڈے کو آپریشن مرکز بنایا گیا۔ اس سلسلے میں امریکی فوجیوں کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی علاقے میں جارحیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ پاکستانی حکام پچھلے واقعات کی طرح اس دراندازی پر بھی خاموش رہیں گے۔ اندیشہ صرف اس بات کا تھا کہ کہیں اتنے اہم اور بڑے آپریشن کے نتیجے میں اسامہ بن لادن تو دور کی بات القاعدہ کا کوئی رکن بھی ہاتھ نہ لگا تو آنے والے وقتوں میں ان کے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں۔ ان کے بقول خلاف توقع آپریشن کامیاب رہا۔ 1 اور 2 مئی 2011 کے درمیانی شب 3 امریکی فوجی ہیلی کاپٹر نے پاکستانی سرحد عبور کے اس مکان پر دھاوا بول دیا۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں ہی ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس کے متعلق یہ بھی شبہ ہے کہ اسے
امریکی حکام نے خود مار کر گرایا تھا تاکہ آپریشن میں اپنے لیے ہمدردی کا جواب پیدا کر سکے۔ آپریشن جاری رہا۔ مکان میں اسامہ بن لادن کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی موجود تھے۔ بعض القاعدہ ارکان کے بقول اسامہ بن لادن ہر وقت خودکش جیکٹ پہنے رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے گرفتاری سے پہلے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جبکہ امریکی فوجیوں کے دعوے کے مطابق بن لادن کو گولی ماری گئی۔ ایک امریکی فوجی کے بیان کے مطابق بن لادن گرفتاری کے وقت غیر مسلح تھے۔ اس آپریشن کے مناظر براہ راست مختلف مقامات پر نشر کیے جاتے رہے، جس میں پینٹاگن اور وائٹ ہاؤس بھی شامل ہیں۔ آپریشن چند ہی منٹوں میں ختم ہو گیا۔ پاکستانی حکام کو جتنی دیر میں امریکی طیاروں کے بارے میں معلوم ہوا اور ان کے جیٹ طیاروں نے مذکورہ مکان کی طرف آنے کے لیے پرواز کی، اس سے پہلے ہی آپریشن میں حصہ لینے والے فوجیوں نے اسامہ بن لادن کی لاش، اس کے بیوی بچوں، اس کے مکان سے ملنے والے تمام اہم سامان لٹریچر ہیلی کاپٹر میں ڈال کر افغانستان میں اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ڈی این اے کے ذریعے اسامہ بن لادن کی میت کی پہچان کی گئی، مگر بن لادن کی لاش کی تصویر کبھی منظر عام پر نہیں آئی، جبکہ اس کی میت کو بھی بحر عرب میں موجود امریکی بحری بیڑے پر پہنچایا گیا، بعد ازاں اس کو بحر عرب میں سمندر برد کر دیا گیا۔ مشہور امریکی صحافی سیمور ہرش نے اسامہ کی اس حملے میں موت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی روایات جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، 3 آپشنز آئیں گے، آل پر کلک کیجئے گا۔ تھینک یو۔